بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جدید مسائل کے چینل میں اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات نے جو کمنٹ میں ہم سے سوالات پوچھے ہیں ان کی جوابات آپ کی حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے سامنے سوالات کی ایک فہرست ہے۔ پہلا سوال جناب عبداللہ خان عالم گنج فتح پور سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک صاحبہ نے ایک زمین گاؤں کے مدرسے میں دینے کے لیے کہا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے بیٹے اس زمین کو دوسرے مدرسے میں دینا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جن صاحبہ نے زمین کو مدرسے میں دینے کے لیے کہا تھا، اگر ان کا صرف ارادہ تھا، کوئی وصیت نہیں ہے، تو اب انتقال کے بعد وہ زمین مدرسے میں نہیں دی جا سکتی، کسی بھی مدرسے میں جس میں وہ دینا چاہ رہی تھیں اس میں بھی، کسی اور میں بھی، اس لیے کہ وہ اب زمین وارثین کے ترکے میں شامل ہو گئی، چونکہ کوئی وصیت نہیں ہے اور دینے کا جو ان کا ارادہ تھا اس کی تکمیل نہیں ہو سکی، لہذا اب وہ زمین وارثوں کی ہوگی، اور وارثوں میں جب سب بالغ ہوں اور وہ چاہیں کہ والدہ کی منشا کے مطابق وہ زمین مدرسے میں دے دی جائے تو کسی بھی مدرسے میں پھر دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر والدہ کی وصیت ہے تو وصیت کے مطابق جس مدرسے کے لیے وصیت کی ہے پھر اسی مدرسے میں دینا ضروری ہوگا، اور اپنی طرف سے کسی اور مدرسے میں دینا پھر درست نہیں ہوگا۔ اور وصیت کا جو ضابطہ اس کا خیال رکھیں گے کہ وصیت 1/3 1/3 یعنی 33.5% کے اندر ہی لاگو ہوتی ہے، لہذا وہ زمین اگر اس حد تک آ رہی ہے ثلث کے مال کی حد تک، تو وہ زمین اس مدرسے میں جہاں انہوں نے وصیت کی ہے دے دی جائے۔ اس سے زیادہ آ رہی ہے تو وارثوں کی اجازت سے تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنی ہی دی جائے گی جتنا 1/3 مال کے بقدر ہوگی۔ اگلا سوال جناب محمد شاویز صاحب لکھنؤ کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ریفر اینڈ ارن والی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں ان سے کمائی کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن پر اس کا دار و مدار ہے، وہ اپلیکیشن جائز ہیں یا اس میں ناجائز چیزیں ہیں، ناچ گانے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہیں، اس پر جو ہے آپ کو کلک کرنے اور اس کو شیئر کرنے پر آپ کو آمدنی ہو رہی، تو ظاہر ہے وہ ناجائز ہیں۔ ہاں کوئی جائز چیزیں ہیں، اپلیکیشن میں جائز چیزیں، کچھ پروڈکٹس ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کچھ اور کھیل کود کی چیزیں ہیں، اس کو جو ہے کلک کرنے، اصل میں لوگ یہ تشہیر کرنے کے لیے اس طرح کچھ انعام رکھتے ہیں، تو اس طرح سے ترغیبی انعام کے طور پر جو آمدنی آ جاتی ہے کہ آپ ہمارے ویوز بڑھوائیے اور ہمارا جو ہے یہ شیئر کیجئے تاکہ شہرت ہو، یہ چل پڑے، تو اس کے لیے اگر کوئی اس طرح کا آفر آ رہا ہے تو وہ آمدنی درست ہوگی اور وہ جائز ہے۔ ہاں ناجائز ہے تو اس کا مسئلہ بتا دیا۔ اگلا سوال محمد سلمان ہردوئی کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ہم عمرہ کرنے گئے تھے اور ماسک لگائے ہوئے تھے، تو اس میں کوئی دم لگے گا؟ اصل میں عمرے میں جو احرام بندھا ہوا ہوتا ہے، حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ چونکہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، ماسک میں جو ہے چہرہ 1/4 تو ڈھک ہی جاتا ہے، لیکن دم اس لیے نہیں آئے گا کہ دم جب آتا ہے جب پورے دن آپ جو ہے اس کو پہنے رہیں۔ ظاہر ہے عمرہ کرنے میں تو چند گھنٹے لگتے ہیں، پورا دن کہاں لگتا ہے، اس لیے دم تو نہیں آئے گا، البتہ صدقہ کر دیں احتیاطاً، اور صدقے میں یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر کے برابر رقم دے دیں یا 1-2 ریال بھی صدقہ کر دیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا۔ بہرحال اس صورت میں دم نہیں ہے عمرے میں، احرام میں جو آپ ماسک پہنے ہوئے تھے۔ اگلا سوال فیصل خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہتے ہیں جو غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرتے ہیں تو کیا ان کو ختنہ کرانا ضروری ہے؟ عمر کی کوئی حد ہے؟ کیا حد ہے؟ جواب یہ ہے کہ ختنہ تو بچپنے کی سنت ہے، لیکن چونکہ وہ اسلام میں نہیں تھے، اب اسلام قبول کیا ہے تو بڑی عمر میں بھی ختنہ کسی ماہر ڈاکٹر سے کرا لینا چاہیے، اور اس طرح وہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اگرچہ اسلام کا قبول ہونا اس پر موقوف نہیں ہے، یعنی آپ کسی وجہ سے ختنہ نہیں کرا رہے ہیں اور آپ صدق دل کے ساتھ آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو گئے ہیں، تو آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں،
اور ختنہ کے بغیر بھی آپ کا اسلام معتبر ہے۔ یہ ہے کہ اگر آپ ختنہ کرا لیں گے کسی ماہر ڈاکٹر سے، جیسے علاج میں آپریشن وغیرہ کی ضرورت سے آدمی کو سطر کھولنا پڑ جاتا ہے، تو اگر کسی ڈاکٹر سے ختنہ کرا لیں گے تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہوگی اور سنت ادا ہو جائے گی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگلا سوال افضل محمود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بینک میں کریڈٹ کارڈ اپلائی کرا ہے، مگر اس میں یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ہوں گے تو اس میں سے 9,000 کی لمٹ دیں گے کہ اس کے اندر خرچہ کریں، اور پیسے جمع کرنے کے وقت 45 دن ہوگا۔ تو یہ کریڈٹ کارڈ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں مسئلہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اصلاً تو اس میں بھی چونکہ آگے چل کر جو معاملات طے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اتنے دن میں پیمنٹ جمع نہیں کر پائے تو سود شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اصل معاملے کے اعتبار سے تو یہ کریڈٹ کارڈ بھی سودی ہی معاملہ ہے، لیکن اس لمٹ کے اندر آپ جمع کر دیں جتنی جو ہے بینک نے دی ہے تو سود نہیں پڑتا ہے۔ تو سود سے بچتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ میں جو دھوکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس کے لیے مفتی عبدالرشید صاحب نے ابھی اسی ہفتے میں 4-5 دن پہلے ایک ان کی ویڈیو آئی ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ کریڈٹ کارڈ کے جال میں ہرگز نہ پھنسیں، اس طرح کا غالباً کچھ عنوان ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، اس کو آپ دیکھ لیں، پھر آپ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کریں۔ اگلا سوال سبحان میاں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کار بینک سے فائننس کروانا یا لون میں لینا جائز ہے؟ تھوڑی تفصیل سے بیان کر دیں۔ میری نظر میں اس وقت کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ پوری شدت سے جماعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت محنت بھی کر رہے ہیں جماعت کے کام میں، اور ہم سے کافی زیادہ دین کے کام میں آگے بھی ہیں۔ اکثر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کیوں ان کے جیسے محنتی اور تقوی والے نہیں بن پا رہے ہیں۔ بہرحال ان میں سے جتنے لوگوں کے پاس کار ہے ان میں سے اکثر کاریں فائننس ہیں۔ ماشاءاللہ ان میں 1-2 ایسے بھی نام ہیں جو مسجد کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور بہت معلومات بھی ہے، اور آج کل کار فائننس ہے یا نہیں یہ بہت آسانی سے موبائل اپلیکیشن سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کسی بھی کار یا بائک کا نمبر ڈالیے، پوری تفصیل آ جائے گی کہ وہ گاڑی کس کے نام ہے، کون سے بینک سے فائننس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، آپ نے جو فائننس یا لون لے کر جو ہے گاڑی وغیرہ لینا، کار نکلوانا، کہ یہ دیندار لوگ ایسا کر رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ فائننس کے بغیر اگر گاڑی بغیر کسی نقصان کے مل رہی ہو، اس میں انکم ٹیکس وغیرہ میں پھنسنا اور جو ہے قانونی دائرے میں کوئی پریشانی نہ آ رہی ہو، تو پھر فائننس کرانا تو غلط ہے، کیونکہ فائننس کرانے میں بینک کا جو بیچ میں واسطہ ہوتا ہے اس کو سود دے کر کے پھر آگے اس کی جو ہے بھرپائی کی جاتی ہے کمپنی کو۔ تو یہ چیز فائننس ہو یا لون لینا ہو دونوں ہی غلط ہے، لیکن جن مجبوریوں سے فائننس کرانے کی اجازت دی گئی ہے، اب مثلا بائک وغیرہ ہے تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بڑی 4 پہیہ لیتے ہیں تو اس میں فائننس کرانا وہ انکم ٹیکس وغیرہ کے مسائل سے بچنے کے لیے یا کچھ اور۔ اس پر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے جس میں یہ ہے کہ کار وغیرہ کی خریداری میں سود سے کیسے بچیں، آپ اس کو ذرا دیکھیں گے تو اس میں آپ روشنی میں آ جائیں گے کہ فائننس کرانا ہر حال میں غلط نہیں ہوتا، اسی طرح لون لینا بھی ہر حال میں غلط نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک بدگمان نہ ہو کہ اگر کسی نے فائننس کرایا ہے، دیندار ہے، تقوی والے ہیں، لیکن ملکی حالات کی وجہ سے اگر انہوں نے فائننس کا سہارا لیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے تقوی پر، ان کے طہارت پر ہم کلام نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے حال پر ہے کہ انہوں نے کن صورتحال میں فائننس کرایا ہے، وہ کرانا جائز تھا ان کے لیے کہ نہیں تھا، چونکہ جائز بھی ہوتا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم نیک گمان رکھتے ہوئے یہی سمجھیں گے کہ وہ مجبوری ان کے ساتھ رہی ہوگی تبھی کرایا ہے۔ اگلا سوال والدہ ارشد، رجبی روڈ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر کسی کا کانپور میں انتقال ہو تو کسی دوسرے شہر میں ویڈیو کالنگ کے ذریعے چہرہ دکھانا جائز ہے؟ اکثر علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، بہرحال یہ فضول حرکت تو ہے ہی ہے، چہرہ دیکھنے سے کیا ہوگا، اصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، اور چہرہ تو جو ہے مرنے کے بعد ویسے بھی پہلے زندگی کی طرح خوش خرم تو رہتا نہیں، چاہے جتنا خوبصورت انسان ہو چہرہ تو بگڑ ہی جاتا ہے،
تو لہذا چہرہ دیکھ کر کے کوئی اچھا تاثر تو ہوگا نہیں، کون سی تسلی ہو جائے گی، غم ہی بڑھے گا۔ اس لیے فضول حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اسٹیٹس وغیرہ پہ بھی لگا لیتے ہیں، اس پر بھی ہماری یہ ویڈیو ہے کہ کسی میت کے چہرے کو اسٹیٹس پہ لگانا یہ سب مناسب نہیں ہے۔ بس ضرورت کی حد تک ہمیں ویڈیو اور ان چیزوں سے مطلب رکھنا چاہیے، اور یہ چیز ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب صادق کمال صاحب کانپور کہتے ہیں، بخدمت گرامی حضرت مفتی اقبال صاحب دامت فیضم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اتوار کی سوال جواب کی محفل میں خواب سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ میں اپنے بچپن سے یہ سنتا چلا آیا ہوں کہ رات میں خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 2 یہ کہ کیا پہلی تعبیر جو دے دی جاتی ہے وہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط؟ نمبر 3 خواب کی تعبیر کس شخص سے پوچھنا چاہیے؟ اور اسی ضمن میں ایک بات ہے کہ آنکھ کھلنے پر فوراً یا بعد میں اگر کوئی تعبیر خود ہی ذہن میں آ جائے تو کیا وہ بھی وقوع پذیر ہو جائے گی؟ یہ کئی سوالات انہوں نے حاجی صادق کمال صاحب نے جو کیے ہیں، یہ ایک مستقل ویڈیو کی ویڈیو اس پر بننی چاہیے تاکہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو آ جائے۔ خود آپ نے بھی مشورہ دیا ہے کہ اگر یہ سوالات تفصیل طلب ہوں تو حسب ضرورت الگ سے ویڈیو بنانے کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو مستقل ویڈیو میں ہم اس کے جوابات شامل کریں گے۔ تھوڑا سا یہ عرض ہے کہ خواب جو ہے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڈ ورڈ کی طریقے سے ہمیں کچھ چیز خواب میں ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خواب رات میں بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، خواب رات میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی بہت مضبوط بات نہیں ہے کہ تعبیر جیسی دے دو ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تعبیر اگر وہ حقیقت کے مطابق ہوگی تو ہوگی، ورنہ 2 لوگوں سے آپ نے تعبیر پوچھی ہے کہ نے کچھ بتایا کہ نے کچھ بتایا، تو دونوں تعبیر کیسے ہو جائے گی؟ یا جو پہلے دے دی جاتی وہی ضروری ہو جائے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ تعبیر کسی ماہر سے ہی پوچھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کسی تعبیر کسی حبیب سے پوچھو یا کسی لبیب سے پوچھو، عقل مند سے پوچھو یا کسی دوست سے پوچھو تاکہ وہ اچھی تعبیر نکالے۔ اور تعبیر اگر خود ذہن میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی تعبیر ان کو خود ذہن میں آ جاتی ہے، تو تعبیر تو جس کی جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آئے گی۔ بعض دفعہ تعبیر غلط بھی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے اور مستقل ایک ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ اگلا سوال جناب نجیب خواہ جامعی کمنٹ میں پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی کھانا کھاتے سلام کرے تو جواب دینا سنت تو نہیں ہے، لیکن اگر جواب دے دیں تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بس اتنا کہا گیا تھا کہ جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن کوئی جواب دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، جواب بھی دے دیں اور کھانے میں اس کو شامل بھی کر لیں۔ سلمان انصاری صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں ہوگا؟ اس پر ہماری 2 ویڈیو تقریباً ہیں، ان کو آپ دیکھیں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جائے گا، اس کو دیکھ لیں۔ باقی موٹی سی بات ہے، حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کی پیدائش تو مدینے میں ہوگی، اور ان کا ظہور یعنی ان کا مہدی ہونا ظاہر ہوگا مکہ مکرمہ میں طواف کرنے کی حالت میں، تو مکے میں ظہور ہوگا اور مدینے میں پیدائش ہوگی۔ کب ہوگا؟ یہ کب کی بات تو علامات قیامت میں سے ہے، اور کوئی متعین تاریخ تو نبی کریم علیہ السلام نے اسی بتائی نہیں، کوئی اور مقرر بھی نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال حذیفہ خرم، مولانا حذیفہ خرم صاحب پوچھتے ہیں مفتی عبدالرشید صاحب کی ایک ویڈیو میں، جس میں یہ ہے کہ شادیوں میں فیشن والے نقاب، اس میں کمنٹ میں کہا ہے لیکن حضرت ہو تو یہ رہا ہے کہ نقاب جو کہ پردے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے عورتوں پہ، لیکن اب وہ برقعے برائے زینت استعمال ہو رہے ہیں، اس میں بھی تفاخر کی نمائش ہو رہی ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے، ایسے برقعے آ گئے ہیں کہ انہیں بھی ان برقعوں کا بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ عورتوں کو تو پردہ کرنا ہی چاہیے، لیکن وہ برقعے بھی اتنے بھڑکدار ہوتے ہیں کہ ان برقعوں کے لیے بھی ایک پردہ چاہیے۔ تو آپ کا کہنا صحیح ہے، ایسے برقعے کے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، جو برقعے خود تزین اور خوبصورتی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ برقعے کا مقصد تو زینت والی چیز کو چھپانا، اور برقع خود زینت ہو جائے۔ اس پر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں یہ ہے کہ کیا برقع شرعی پردہ ہے، تو اس کو آپ ذرا ملاحظہ کریں گے تو اس میں آپ نے جو چاہا ہے کہ یہ بات بھی آنی چاہیے وہ اس میں آ چکی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اگلا سوال محمد ذیشان، یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس طرح کے الفاظ کہنا کیا صحیح ہے
کہ اللہ دیر سے سنتا ہے پر سنتا ضرور ہے، اور اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ سننا اللہ تعالیٰ کے لیے دیر سے کیوں سنتا ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آواز دیر میں جا رہی ہے، یہ سننا بمعنی قبول کرنا آپ کی نگاہ میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیر میں قبول کرتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہ جملہ جو ہے ایک معنی کر تو صحیح ہے اور ایک معنی کر صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیر سے سنتا ہے لیکن سنتا ضرور ہے، ضروری نہیں ہے، سننا ضرور ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بھئی معنی سننے کے معنی یہاں پر ہم مراد لے رہے ہیں کہ جو بات اللہ سے مانگی گئی وہ بات اللہ پوری کر دے، تو اللہ سب باتیں پوری کر دے ایسا نہیں ہے، چونکہ ہر دعا کا سن لینا یعنی اس کا قبول کر لینا یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی لازم تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحت دیکھتے ہیں، بعض دفعہ دعاؤں کو دنیا میں نہیں سنا جاتا، آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں، بھئی معنی کہ اللہ کیا مہلت ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، فوراً پکڑ نہیں کی جاتی ہے، اللہ حلیم بھی ہے، تو یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ اگلا سوال محمد ذیشان کا ہے، کہتے ہیں حضرت ہیپی اینیورسری منانا کیسا ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے؟ اینیورسری منائیں آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی بھی خوش ہوگی اور غیر بھی خوش ہو جائیں گے۔ جن کی نقالی میں آپ اینیورسری منا رہے ہیں تو بیوی کو خوش کرنے کے ایسے طریقے اپنائیے کہ غیر خوش نہ ہو۔ آپ ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ غیروں کو بھی خوش کر رہے ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، برتھ ڈے بنانا اور یہ منانا، اینیورسری منانا۔ آپ ان کو ہر دن خوش کیجئے، انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ اینیورسری آئے گی تب ان کو خوش کریں گے؟ اس لیے آپ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو سنت طریقے ہیں، خندہ پیشانی سے ملنا، محبت کا اظہار کرنا، ہدیہ تحفہ دینا، اپنے ہاتھ سے ان کے منہ جو ہے لقمہ ان کے منہ میں کھلانا، تو یہ سب طریقے اختیار کریں، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ اگلا سوال اخت عزیر سلمہ کا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ زاد الطالبین پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں حدیث کے بعد حوالہ نہیں لکھا ہوتا ہے، تو کیا ہم ان حدیث کو خود کی اور دوسروں کی اصلاح کی نیت سے اسٹیٹس پر لگا سکتے ہیں؟ عربی تو نہیں، اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح وضاحت کے لیے، اور وہ تشریح جو اس کی شرح روضۃ الطالبین میں لکھی ہوئی ہے۔ جواب یہ ہے چونکہ بات بے حوالہ لکھنا درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ زاد الطالبین کا ہی حوالہ لکھ دیں، روضۃ الطالبین جو اس کی شرح اس کا ہی حوالہ لکھ دیں، لیکن آپ حوالے کے ساتھ ہی لکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اگرچہ زاد الطالبین میں حوالہ نہ ہو، لیکن جب آپ نے زاد الطالبین کا حوالہ دے دیا تو آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا کہ میں نے یہ بات وہاں پڑھی تھی، یہاں آپ کو جو ہے شیئر کر دی، تو اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ یہ چند مختصر سوالات تھے، 2-4 اہم سوالات تفصیل طلب ہیں، ہم اس پر انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ جیسے عظیم الدین صاحب کے 2 سوال ہیں، انہوں نے کمنٹ میں پوچھے ہیں، لیکن وہ دونوں سوال کے جواب چونکہ دیر طلب ہے، وضاحت طلب ہے، ہم انشاءاللہ اس پر مستقل ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، 2-4 روز میں انشاءاللہ وہ آ جائیں گی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، یہ سوالات مکمل ہوئے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔